اللہ 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 اللہ۔ اچھا جی، اگلا سوال ثانیہ صاحبہ شارجہ سے پوچھتی ہیں کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میرے میاں میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن میں اندر سے بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں۔ کالج کے زمانے میں ایک لڑکے سے شادی ہونی تھی، لیکن گھر والوں نے زبردستی یہاں کرا دی اور میں بہت اداس رہتی ہوں، حالانکہ وہ بہت اچھے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے میاں کو دھوکہ دے رہی ہوں اور مجھے سکون بھی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ ان بہن کے لیے یہی گزارش ہے کہ جو ماضی میں جو ہوا اسے بھول جائے، جو اللہ نے قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے جہاں نصیب لکھا تھا، جہاں مقدر لکھا تھا، اب اسے آگے چلائیں، آگے بڑھائیں۔ پرانی کوتاہیاں، ٹھوکروں سے انسان سیکھتا ہے۔ اگر کوئی زندگی میں کوئی ٹھوکر لگی ہے تو اب جو وہیں بیٹھ جائے کہ مجھے یہاں ٹھوکر لگی، میں نے آگے نہیں بڑھنا، تو وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ تو اس لیے آپ ان باتوں کو چھوڑیے۔ اب آپ ہماری بہنوں کی طرح ہیں، آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ کے میاں آپ کا خیال رکھتے ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ جیسے خود فرما رہی ہیں میرا خیال رکھتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، بہت اچھے ہیں، تو آپ بھی ان کی خدمت کیجئے، محبت سے، ان کی محبت کا محبت سے جواب دیجئے۔ اور شرعی نقطہ نظر سے بھی یہی ہے کہ انسان سے کوتاہیاں، غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس کی توبہ بھی ہے۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس کی توبہ نہ ہو۔ کفر کی توبہ ہے تو اور کوئی کفر سے بڑا کوئی کیا گناہ ہوگا؟ شرک کی، کفر کی توبہ موجود ہے، توبہ کر لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسر من استغفر ولو عاد فی یوم 70 مرہ، وہ انسان جو استغفار کرتا، توبہ کرتا رہے، وہ اسرار والوں میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ ما اسر من استغفر، توبہ جب ٹوٹ جائے پھر کر لو، جب ٹوٹ جائے پھر کر لو۔ انسان ہے، نسیان، الانسان من النسیان، بھولے گا، اسے ٹھوکر لگے گی، اسے خطا ضرور ہوگی، لیکن معافی بھی تو ہے، معافی بھی۔ اور اللہ کو بھی وہی لوگ زیادہ پسند ہیں جو خطائیں بھی کرتے ہوں، بھولتے بھی ہوں، ٹھوکریں بھی لگتی ہوں، اور پھر توبہ بھی کرتے ہوں، پھر روتے بھی ہوں، گڑ گڑاتے بھی ہوں، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہوں۔ اللہ کو بھی وہی لوگ پسند ہیں۔ تو غلطیاں انسان سے ہو جاتی اپنی۔ اب آپ کی ایک پریکٹیکل زندگی ہے، اب آپ کا گھر شروع ہو چکا ہے، اب آگے اس سے نسل چلنی ہے، تو آپ اس سلسلے کو اپنی ان سوچوں سے، خیالات سے، آپ اس کو خدا نہ خواستہ میری بہن خراب نہ کر بیٹھیے گا۔ آپ کے لیے مناسب اور بہتر یہی ہے کہ جیسے آپ کے میاں آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ بھی ان کا خیال رکھیے، انہی کے ساتھ زندگی اب آپ کی آگے چلنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے جو ہو چکا وہ نہیں ہو سکا اور جو ہوا ہے اسے بھی خراب کر بیٹھیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو ہوا اس پر توبہ طائب، آپ توبہ بھی کریں، اللہ سے معافی بھی مانگیں، اس اللہ نے معاف کر دیا۔ اور ایک بات چھوٹی سی عرض کر دوں، دنیا نہیں معاف کرتی، اس لیے دنیا والوں سے اپنے میل چھپانے ہی چاہیے، اللہ ہی معاف کرتا ہے۔ ہمارا حوصلہ کہاں ہے؟ ہمیں تو داغ بھی نظر آتے ہیں، میل بھی نظر آتا ہے، تو وہ اللہ ہے جو داغ بھی معاف کر دیتا ہے، میل بھی معاف کر دیتا ہے۔ آپ انہیں جماعت میں جانے کا مشورہ دیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر ان کے جو میاں ہیں وہ سپورٹیو ہیں تو، اور یہ کہاں سے ہیں؟ یہ جی شارجہ سے، اور شارجہ میں مرکز موجود۔ ہاں جی بالکل، شارجہ میں راس الخیمہ میں ہمارے ساتھی ہیں مولانا عمر صاحب، راس الخیمہ مرکز کے امام صاحب ہیں، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، اور شارجہ میں مرکز موجود ہے، وہاں حضرات موجود ہیں۔ اگر ان کے شوہر جو ہیں وہ جیسے یہ فرما رہی ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ سپورٹیو بھی ہیں، بہت ان کی کیئر بھی کر رہے ہیں، تو کوشش کر کے، تو مستورات کی جماعتیں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، تو یہ اس میں جانا شروع کریں۔ ماحول بدلیں، ماحول بدلنے سے انسان اندر باہر سے الانسان ولید البیئہ، انسان ماحول کی پیداوار ہے۔ جس ماحول میں رہیں گے وہ اثرات آپ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکیں گے۔ ماحول آپ کے اندر اثر انداز ضرور ہوگا، تو کوشش کریں آپ ایسی محفل، ایسی مجلس، تاکہ پرانی باتیں جو ہیں وہ
ختم ہونا شروع ہوں، اور دوسرے اپنی زندگی اگلی اچھی بنائیں، پرانی باتوں کو چھوڑ دیجیے. کو غلطی ہو بھی گئی تو اللہ معاف فرمائے.